إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے، جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جس کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج رب العالمین کے بارگاہ میں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے اور نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو اور ہماری نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں،
آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے دلوں کی سختیاں، اسباب اور علاج۔ انشاءاللہ العزیز میں اس موضوع کی وضاحت مختصر انداز میں آپ کے سامنے کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے بہت ساری اہم باتیں دلوں کی سختیوں کے اوپر انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کی جائیں گی۔ اسلامی بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل کبھی سخت بھی ہوتا ہے؟ اگر دل سخت ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے اور پھر دل سخت ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ اگر دل سخت ہو جائے تو ہم اس کو نرم کیسے کریں گے، اس کا علاج کیا ہے، یہ تمام باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں رکھی جائیں گی۔ اسلامی بھائیوں، دل سخت اگر ہو تو اس کی علامات، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز انسان اگر پڑھے، نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، بس اس نے ایک روٹین بنائی ہے، نماز پڑھی، نماز میں توجہ اسے اللہ کی طرف نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ برائی سے بچ بھی نہیں رہا ہے، گویا کہ اس دل کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کو انجام دے رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تجارت میں حلال کمائی کے ذریعے یا حلال کمائی کے ساتھ ساتھ وہ حرام کمائی کو بھی شامل کر لے رہا ہے، حرام کمائی کی طرف بھی اس کا دھیان چلا جا رہا ہے، گویا کہ سختی دل کے اندر کچھ سختی ضرور ہے۔ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اگر انسان کا دل سخت ہو جائے اور انسان کے دل کے اندر نرمی نہ رہے تو کتنی بڑی مصیبت اور کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ رکھا یعنی گائے والوں کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں آدھے پارے تک بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے، اور کہا کہ اے بنی اسرائیلیوں، ہم نے تمہارے اوپر بڑے احسانات، انعامات کیے، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، ہم نے تمہیں مقام دیا، تم نے کئی مرتبہ غلطی کی، ہم نے معاف کر دیا، لیکن جب تم نے گناہ پر گناہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، اے بنی اسرائیلیوں، اے یہود و نصارہ، یہ تم یاد رکھو، جب تم گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے تو ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سخت کیسے ہو گئے؟ کالحجارہ، پتھر کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے پتھر سے ان کی مشابہت بتائی اور کہا پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ہم نے اور آپ نے پتھر دیکھا ہے، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، جبکہ پتھر کتنے ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پانی نکلنے لگتا ہے،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں اگر ان پر پانی ٹپکنے لگتا ہے، ٹپکتے ٹپکتے پتھروں کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتے ہیں، اور پتھر کے اندر سوراخ ہونے کے بعد پانی وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ڈر سے وہ ہیبت کھانے لگتے ہیں، وہ خوف کھانے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بنی اسرائیلیو، اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے، اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے واقف غافل نہیں ہے۔ میرے بھائیو غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ارے پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کبھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی پتھر کے نرم ہونے کے بعد اس کے بیچ میں سے پانی چلنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں، اللہ کے ڈر سے وہ تھر تھرا جاتے ہیں۔ پتھروں کے اندر تو یہ چھمتائیں ہیں، پتھروں کے اندر تو یہ تمام اچھائیاں ہیں، اور تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ رب العالمین دلوں کی سختی کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی تمام امتوں کے اندر نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، انبیاء کو ہم بھیجتے رہے، انبیاء کو ہم اس لیے بھیجتے رہے تاکہ انبیاء جا کر لوگوں کو اللہ کی بات بتلائیں، دین کی بات بتلائیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتلائیں، برائیوں سے روکیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، لیکن جب ان لوگوں نے، ان امت والوں نے جب نبی کی بات نہیں مانی، اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے سے اعراض کر گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا، جسمانی عذاب بھی نازل کیا اور فائنینشلی عذاب بھی نازل کیا، ہم نے ان کے مال میں بھی کمی کر دی اور جسمانی طور پر بھی ہم نے ان کو کمزور کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ جب نبیوں کی بات، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم عذاب کو نازل کریں گے، جسمانی عذاب بھی آئے گا اور مالی عذاب بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلہم یتضرعون، ہم نے اس عذاب کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے اندر گریہ وزاری آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، سدھر جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، معافی مانگ لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گناہوں سے باز آ جاتے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ڈر جاتے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ کر گریہ وزاری کرتے، گناہوں سے معافی مانگتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اور گناہ کرتے گئے اور گناہ کرتے گئے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ برے اعمال کر رہے تھے، شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر کے، بہتر بنا کر کے پیش کرتا کہ دیکھو تم جو گناہ کر رہے ہو، تو جو کام کر رہے ہو وہ کام غلط نہیں ہے، وہ گناہ کا کام نہیں ہے، وہ اچھا کام ہے۔ شیطان ان کے برے اعمال کو بہتر بنا کر پیش کرتا، اور یہ لوگ سمجھتے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ لوگ جو گناہ کر رہے تھے، ہم نے عذاب نازل کیا، عذاب اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، لیکن سدھرنے کے بجائے یہ لوگ بگڑتے گئے، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کے برے اعمال کو شیطان بہتر بنا کر ان کے سامنے پیش کر رہا تھا تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آج شیطان
گناہ کے کام کو، برے اعمال کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برا عمل نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور وہ صحیح کام ہے، وہ نیک کام ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے جا بجا قرآن کی آیات کے اندر اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور بتایا، سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ رب العالمین جس انسان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس انسان کے دل میں اسلام کی صداقت پہنچ جاتی ہے، اسلام کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر کے وہ اس کو اپنانے کی سوچتا ہے، تو اللہ رب العالمین فہو علی نور من ربی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس روشنی پہنچ جاتی ہے، نور پہنچ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب روشنی پہنچتی ہے تو اس کا دل اسلام سے معمور ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ایسے دل کے لیے بربادی ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ رب العالمین اور قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنایا جاتا ہے، لیکن سننے کے باوجود بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل سخت ہو چکا ہے، اور ایسے دل سخت رکھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، قرآن کی بات ہو، نبی کی بات سنائی جائے اور دل نرم نہ پڑے، دل کے اندر نرمی نہ پیدا ہو، تو ایسے لوگوں کا دل سخت ہو چکا ہے، اور ایسے دل سخت رکھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ایسے دل سخت رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نصیحت کے اندر اور اپنے حدیث کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین، حلال بھی واضح، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال چیز بھی واضح ہے، حرام چیز بھی واضح ہے۔ بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ مشتبہ چیز ہے، شک و شبہ والی چیز ہے، شک و شبہ والی چیز ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جو شک و شبہ والی چیز ہے، مشتبہ والی چیز ہے، یہ آیا حلال ہے یا حرام ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی جو حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اسے شک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر شک ہے، اس کے اندر یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر شک ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے فلاں انسان کے بارے میں، فلاں کی کمائی کے بارے میں، فلاں کھانے کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہمارا حال کیا معلوم ہے؟ اگر رسم کی دعوت مل جائے نا، یا شادی کی دعوت مل جائے، تو بھائی کچھ بھی ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورزی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں ایک عجیب رسم چلی ہوئی ہے، خاص کر میں ناندورا کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ چلہ کا کھانا بھی ہمارے یہاں چلتا ہے۔ عورت بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن اس کا گزرتا ہے، 40 دن کے بعد جب وہ پاک و صاف ہوتی ہے تو دعوت کھایا جاتا ہے، عورت کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج عورت پاک و صاف ہوئی ہے، آؤ ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کھانا حلال نہیں، حرام ہے، یاد رکھیے گا، حرام ہے یہ کھانا۔ کھانے والے بھی حرام کھا رہے ہیں، کھلانے والے بھی حرام کھلا رہے ہیں، یہ کھانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جہاں بھی دعوت ملے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی دعوت کیسی ہے، یہ دعوت جو آپ دے رہے ہیں یہ دعوت کیسی ہے؟ پہلے پوچھو، پہلے آپ اس شک کا پورا حلال حرام کے بارے میں پوچھو، تب جا کر کے آپ اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اگر دعوت میں شک ہے تو شک والی چیز سے کیا کرنا چاہیے؟
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن اتقى الشبہات، اگر شبہ والی چیز ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ سامنے والے کی دعوت کے اندر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بچ جاؤ، مت جاؤ وہاں پر، بچو اس دعوت سے، اس چیز سے بچ جاؤ جہاں پر ڈاؤٹ ہے۔ اگر بچو گے استبرأ لدینہ وعرضہ، تو تم اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لو گے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کتنی وضاحت کر رہی ہے۔ اگر جہاں پر ڈاؤٹ ہو جائے، جہاں پر شک ہو جائے کہ یہ دعوت، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہے، اس میں شک ہے، تو امام کائنات نے فرمایا کہ آپ بچو، اگر بچو گے تو اپنی عزت کو اور اپنے دین کو بچا لو گے، اور اگر ڈاؤٹ فل والی چیز میں چلے گئے تو گویا کہ آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، حرام کام میں چلے گئے، حرام چیز کو آپ نے کھا لیا ہے، اپنی عزت کو بھی بیچ دیا اور اپنے دین کا بھی سودا کر لیا آپ نے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگ، میں زیادہ تر دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کو جو بھی دعوت مل جائے، بس دعوت ملنی چاہیے، چاہے وہ 40 کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، 100 کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، جانا ضرور ہے، کھائیں گے ضرور، لیکن اگر بلایا جائے کہ آ جاؤ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا 10 منٹ سن لیتے ہیں، تو نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، بڑا بزی شیڈول ہے ہمارا، ہمارا کام بہت بزی چل رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، شک والی چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، عزت کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک چرواہا جو جانوروں کو چرا رہا ہے اپنے کھیت میں، اور چراتے چراتے اس کا جانور اس کے حدود کی طرف چلا گیا، اس نے دیکھا لیکن نظر انداز کر دیا، اور وہ جانور اس کے حدود کی طرف چل رہا ہے، کنارے پہنچ گیا، جہاں سے اس کا کھیت ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کا جانور پہنچ گیا۔ اب وہ چرا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جانور کراس کر جائے، اس کے حدود کو پار کر کے دوسرے کے کھیت میں چلے جائے، کھا لے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ڈاؤٹ فل چیزوں سے نہیں بچے گا تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر لے گا اور حرام کام میں چلا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے، اللہ کی سرحد ہے حرام کاموں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ بیان فرمایا، جو جملہ میرا موضوع ہے۔ کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغۃ، اے میرے امت کے لوگوں، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہے، اس کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا ہوا ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، تو آپ کا پورا سارا جسم آپ کا درست رہے گا، اچھا رہے گا۔ لیکن اگر اس گوشت کے لوتھڑے پر دھبا آ گیا، کمی آ گئی، تو آپ کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، آپ کے پورے اعضاء اور جوارح خراب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہارٹ اٹیک بہت ہو رہا ہے، دل کا دورہ پڑا، انسان مر گیا، دل بند ہو گیا، دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج ہم سب کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا چہرہ اچھا ہونا چاہیے، چہرہ سفید ہونا چاہیے، چہرے کے اندر اوپر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کبھی چہرے پر کوئی پھنسی آ جائے، کوئی زخم آ جائے، تو ہم 10 ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، یہ پھوڑا، یہ زخم کیسے ختم ہوگا؟ کوئی لوشن تو بتا دیجئے، کوئی ملہم تو بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ ایک ڈاکٹر سے پوچھا، اس سے ختم نہیں ہوا، دوسرے کے پاس گئے، کتنا بھی پیسہ لے لے، کتنی بھی فیس لے لے، ہم ڈاکٹروں کا چکر لگاتے ہیں چہروں کو سنوارنے کے لیے، اپنے اعضاء کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا یہ تو بتا دو، جو اعضاء سب سے بہترین اعضاء ہے، اور جس اعضاء کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس گوشت کے لوتھڑے پر ایک مرتبہ بھی زخم آ گیا تو آپ دنیا سے فنا ہو جاؤ گے، آپ کا کام ختم ہو جائے گا، آپ کا جسم کام کرنا بند کر دے گا، آپ کے جسم کے اندر سے وہ طاقت اور وہ توانائی ختم ہو جائے گی۔ اس دل پر کب کام کرنا شروع کریں گے میرے بھائیوں؟ دل پر بھی کبھی توجہ دے دیجئے۔ یاد رکھیے، آپ کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کتنے بھی ہینڈسم کیوں نہ ہو،
آپ بدن اچھے، آپ کا پہلوان ہے، توانائی طاقت ہے، لیکن اگر جسم آپ کا یہ دل اگر کمزور ہے تو لوگ آپ کو طاقتور بولیں گے کیا؟ آپ صحیح سالم ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کتنے بھی کالے ہو، آپ کی شکل و صورت کیسی بھی خراب ہو، آپ پیر سے معذور ہو، ہاتھ سے معذور ہو، لیکن اگر آپ کا دل صحیح ہے، آپ کے دل کے اوپر قرآن و سنت کی باتیں گھستی ہیں، تو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہی نہیں بلکہ دنیا والوں کی نظر میں بھی آپ بہت اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دل پر محنت کرنا ہے، اس دل پر، جو دل ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ آج ہم چہرے پر محنت کرتے ہیں، اپنے اعضاء پر محنت کرتے ہیں، لیکن دل پر محنت کب شروع کریں گے میرے بھائیوں؟ اس کی بات شروع کیجئے اور اس کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین انسان کے پیسے کو نہیں دیکھتا، اس کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا دل اور اعمال کیسا ہے۔ میرے بندے کے دل کے اندر کوئی کدورت تو نہیں، کوئی غیبت کی بات تو نہیں، کوئی چغل خوری کی بات تو نہیں، کیا میرے بندے کے دل میں کوئی زخم تو نہیں ہے، کوئی کالا دھبا تو نہیں ہے؟ اگر کالا دھبا کوئی زخم ہے تو میرا بندہ اس کو درست کر لے، اس لیے کہ میری نظر دل کی طرف ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب اپنے بندے کے دل کی طرف دیکھتا ہے، اور انسان دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنے شکل کو دکھاتا ہے، اپنے شکل پر محنت کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا والوں کی نظر میں انسان کی قدر ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے۔ یہی تو مطلب ہوا۔ اگر اللہ کی قدر ہوتی ہم دل پر محنت کرتے، انسان کی قدر ہے اس لیے تو شکل و صورت پر محنت کر رہے ہیں۔ ہاں، اب اگر کوئی آدمی شکل و صورت پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دل پر بھی محنت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، دونوں پر محنت کرے، لیکن مقدم آگے رکھے دل کو، اس لیے کہ دل ایسی چیز ہے اگر یہ خراب ہوئی تو دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر دونوں اعتبار سے آپ جو ہے کمزور ہو جائیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری دعا یا بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین سے کہی۔ کیا کہا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اے اللہ رب العالمین، جب قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو تو جمع کرے گا، اس دن مجھے تو رسوا اور ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوائی سے بچا لینا۔ میرے بھائیوں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ اس دن میرا مال اور میرے بچے فائدہ نہیں دیں گے، کوئی مال و دولت فائدہ نہیں دے گی، کوئی اولاد فائدہ نہیں دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اگر اس دن کوئی چیز فائدہ دے گی تو اچھا دل فائدہ دے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، صحیح سالم دل لے کر آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا ہوا دل لے کر آئے گا، وہی دل فائدہ دے گا۔ انسان کو اس کا مال، اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اگر فائدہ دے گی تو قلب سلیم فائدہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر انسان کو دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر عزت چاہیے تو قلب سلیم بنانا ہوگا، دل کو صحیح بنانا ہوگا، ایسا دل جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جذب کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر آنسو بہہ جائے، ایسا دل، نرم دل انسان کو بنانا پڑے گا۔ اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دل سخت کیوں ہوتے ہیں، چند اسباب بتاؤں گا اور علاج بھی بتا کر کے میں بات ختم کروں گا۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ سے اعراض کرنے پر دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے پر، اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرنے پر دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی زندگی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اٹھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ پڑھتا ہے۔ جب سوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے، اور جب
کپڑا پہنتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب اٹھو تب بھی اللہ کا نام لو، جب سو تو اللہ کا نام لو، کھانا کھانے بیٹھو تو اللہ کا نام لو، چلو تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے چلو، جب چلو تو اللہ رب العالمین کا نام لیتے رہو۔ اور جو انسان اللہ کا نام نہیں لیتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، نمازوں سے دور رہتے ہیں، جمعہ کی نماز صرف پڑھتے ہیں، بقیہ نمازوں سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا میرے بھائیوں؟ سنیے، قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، مجھ کو یاد نہیں کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اپنا محاسبہ کر لیجئے، ہم لوگ رمضان سے لے کر آج تک کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنی مرتبہ اس کو کھول کر پڑھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ میرا ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب اس کو اٹھاؤں گا تو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، آنکھ کی روشنی چھین لوں گا اس سے میں۔ اللہ اکبر۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، جب وہ بندہ قیامت کے دن اٹھے گا کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھ تھی، میں دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی۔ اللہ کہے گا تیرے پاس بصارت تھی لیکن تیرے پاس بصیرت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے میرے بندے تو نے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی ہے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانا ہے، میرا ذکر و اذکار نہیں کیا ہے، میرا نام نہیں لیا ہے، تو نے مجھے دنیا میں بھلایا، آج قیامت کے دن میں تجھے بھول جاؤں گا، آج قیامت کے دن میں تجھے بھول جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ذکر و اذکار نہ کرنے سے بھی دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ہمارے دل میں گھستی نہیں گھستی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا دل سخت اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور آخرت کی محبت کو ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اطمینان کر لیتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور ایک صرف مثال آپ کو بتاؤں، آج دنیا کی مثال، آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام کا لشکر جماعت آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہیں پر رک گئے، کہا اے میرے صحابیوں، اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں، 1 دینار میں کون لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو زندہ ہوتا تب بھی نہیں لیتے اس کو، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، عیب دار ہیں، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے، ہمارے کس کام کا، مرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو فری میں کون لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی فری میں بھی لے کے کیا کریں گے، یہ عیب دار جانور ہے، مرا ہوا ہے، اس کو لے کر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میرے بھائیوں، دنیا سے محبت کرنے والوں، آخرت سے محبت کم کرنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، جس طریقے سے تم اس مری ہوئی بکری کے بچے سے نفرت کرتے ہو، 1 درہم میں نہیں، فری میں نہیں لینا چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم تر ہے، اس مردار بچے سے بھی کم تر ہے۔ جس دنیا سے تم محبت کرتے ہو اور دنیا کی آغوش میں جیتے ہو، میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا دنیا نہیں کمانا ہے،
دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ، آخرت کو اپنا مقصد بناؤ۔ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کرو، آخرت کو یاد کرو۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کی محبت زیادہ ہوگی تو دل سخت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پوائنٹ تو بہت ہے لیکن میں صرف ایک پوائنٹ اور بتاؤں گا، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ بری صحبت کرنے کی وجہ سے بھی۔ آج ہمارے دوست بہت ہیں نا، لیکن دوست کی جو فہرست ہے اس کو دیکھ لیجئے، 50 دوست میں سے ایک بھی دوست نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک بھی دوست اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں کہتے۔ آج دوست بہت ہیں، بری صحبت میں رہنے سے بھی انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آج تو ہمارا معاملہ کیا معلوم ہے، جس کے زیادہ دوست رہیں گے وہ اتنا ہی ہوشیار انسان کہلاتا ہے۔ وہ بولتا ہے ارے جو گالی سے بات کرے گا نا وہی تو سب سے عقل مند انسان ہے۔ اگر کوئی انسان توم تراک سے بات کرے گا سب سے اچھا انسان کہلاتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا تمہارے دنیا کے تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ارے بہت جگری دوست تھا میرا دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے فرمایا وہ تمہارا دشمن قیامت کے دن بن جائے گا۔ اگر کوئی دوست رہے گا تو متقی اور پرہیزگار لوگ نیک لوگوں کے دوست رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ دوستی جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے کی گئی تھی، اور دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے، دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے۔ اگر کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھائی نیک ہے، دیندار ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کے صحبت میں بیٹھیں گے، اچھا مشورہ دے گا، نماز پڑھنے کی تلقین دے گا اور کہے گا میرے بھائی جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے، راستہ کو بدلو، وہی راستہ اختیار کرو جو راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ صحیح دوست، اچھا دوست، نیک دوست، متقی اور پرہیزگار دوست آپ کی آخرت کو بنائے گا، اور جو برا دوست ہوگا وہ آپ کی آخرت کو برباد کر دے گا، آپ کی آخرت کو برباد کر دے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے صحبت رکھو تو اچھے لوگوں سے، برے لوگوں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دیا، کیا مثال دیا؟ اگر ایک عطر بیچنے والے کے پاس جاؤ گے تو آپ کو اگر عطر نہیں بھی لیں گے آپ، خوشبو ضرور آئے گی، لیکن اگر آپ لوہے کو بنانے والے، لوہے کو پیٹنے والے کے پاس جائیں گے، بھٹی کے پاس، تو یا تو کپڑا جلا دے گا، اور کپڑا نہیں جلائے گا تو بدبو ضرور آئے گی آپ کو۔ اس لیے صحبت کس سے کرنا ہے؟ اچھے لوگوں سے کرنا ہے، اچھے لوگوں کو دوست بنانا ہے۔ اب آئیے علاج بتا دوں کہ ہمارا یہ سخت دل، نرم دل کیسے بنے گا۔ ایک دو علاج بتا دوں گا، باتیں بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، اسی لیے صرف ایک دو علاج بتا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ کو دل نرم کرنا ہے تو دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جما دے۔ اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، اور میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ یہ دعا کیجئے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنے گناہوں پر رونا ہے۔ گناہ اگر آپ نے کر لیا، گناہوں پر رونا ہے، نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے۔ کسی انسان نے بڑی پتے کی بات لکھی تھی، اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو کا چھوٹا سا قطرہ، اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو کا چھوٹا سا قطرہ سمندر جیسے پانی کے برابر بھی اگر گناہ ہے اس کو بھی معاف کروا دیتا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو کا قطرہ سمندر کے برابر بھی اگر آپ گناہ کیے ہیں تو اس کو بھی معاف کروا دیتا ہے۔ یہ آنسو کے اندر، جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، اس کے اندر یہ پاور اللہ نے رکھی ہے میرے بھائیو۔ کیوں نہیں اللہ کے ڈر سے جب ہم قرآن پڑھیں تو روتے کیوں نہیں؟ ہمارے آنکھ سے آنسو کیوں نہیں گرتے؟ آج عبرت اور نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں، آخر ہمارے آنکھ سے آنسو کیوں نہیں گرتے ہیں؟ آخر ہمارے آخرت کی فکر ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کو نرم کیجئے۔
اگر دل نرم ہوگا تو اللہ رب العالمین نے جو امام کائنات کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ کے دل کو ہم نے نرم بنایا ہے، آپ کے اندر نرمی ہم نے پیدا کی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو کیا کہا اللہ نے؟ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ساتھی اتنے نہیں ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے آپ کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی۔ معلوم کیا ہوا؟ انسان نرم دل بنے، نرم دل بننے میں بہت فائدہ ہے۔ قرآن کے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دل میں جائیں گی، اور جب دل صحیح ہوگا تو تمام اعضاء اور جوارح صحیح ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو نرم بنا دے۔ رب العالمین اگر ہمارے دل سخت ہو گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو سخت کر دے، اور جب دل سخت ہوگا اے اللہ تو پورے اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے اس اہم چیز کو اے اللہ تو صحیح سالم بنا دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب لوگوں کے دلوں میں محبت الفت پیدا فرما دے۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔